پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم ریورنڈ طاہر رفیق آج آپ سب کو ایکوپ فار وکٹری پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کریں، اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ آج ہم خدا کی زندہ آواز کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں اور اس کے کلام کو لینے کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہو اور یسوع مسیح کے نام کو ہماری زندگی میں عزت اور جلال ملے۔ ہم سب دعا کریں۔ تھینک یو جیسس، یو آر اے گڈ گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا سارا چارج تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا کرتا ہوں، آج اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے تیرا کلام کثرت کے ساتھ نازل ہو، تیرا کلام کثرت کے ساتھ تیرے لوگوں کو منسٹر کرے، تیرے لوگوں کی آج کے کلام کی بدولت ضرورت پوری ہو۔ خداوند شفا، نجات، بحالی، ترقی اور برکت کا کام ہو۔ تیرے کلام کو لینے کے بعد ان کے حالات پہلے جیسے نہ رہیں۔ خداوند ڈیپ ڈاؤن ٹرانسفارمیشن کا کام ہو، مائنڈ سیٹ رینیوڈ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیرے لوگ اکوپ ہوں۔ خداوند ان کا فیتھ ان کا ایمان اسٹرینتھن ہو اور یسوع مسیح کے نام کو اس سے عزت اور جلال ملے۔ میں اپنے آپ کو بھی تیری سبمیشن میں دیتا ہوں۔ And Lord Jesus, I just depend upon you, Lord. I just depend upon you, Lord. I just depend upon you, Lord. اور میں اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے I'm sent one and I have given power and authority. خداوند تیرے مسا میں آج خداوند تیرے لوگوں کو منسٹر کرتا ہوں، جتنے لوگ لائیو ہیں اور جو بعد میں اس میسج کو سنتے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے تیری سپر نیچرل پاور ان کی زندگیوں میں فلو کرے اور یسوع کا نام عزت اور جلال پائے۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے بڑی اہم بات سیکھنے کو ہے، بڑی سمپل، بڑی سادہ لیکن بہت اہم بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا خدا کے اس بڑی سمپل سی بات کو، اس سمپل ورڈ کو، اس سادہ کلام کو آج بڑی حلیمی سے اپنی زندگی میں ریسیو کریں، اس کو قبول کریں، اور نہ صرف اس کو سنیں بلکہ اس کلام پر جو ہے وہ اپنا دھیان دیں، اس کلام پر اپنا فوکس کریں، اس کلام پہ جو ہے وہ اپنا اعتقاد رکھیں اور اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور ہم ان آخری ایام میں ہیں، ہم آخری ایام میں ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ایز اے چرچ، مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، جس کے لیے داؤد یہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں حقیقی طور پر لیں، صرف اس کو سنے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ اس کلام کے اندر جو خدا کی قدرت پائی جاتی ہے وہ قدرت ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے حالات کے اندر مینیفیسٹ ہو، اس کا ظہور ہو، اور خدا کے نام کو ہماری زندگیوں کے اندر کثرت کے ساتھ عزت اور جلال ملے، اور لوگ اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ یہ لوگ خدا کے زندہ نام سے کہلاتے ہیں، یہ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، یہ یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ زندہ خدا کے کلام پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سو میں آپ کو انکریج کروں گا جو ہے وہ اس وقت جو ہمارے ساتھ لائیو کنیکٹ ہو چکے ہیں، آپ پلیز آج کے اس ورڈ کو، اس میسج کو، آج کے اس ایپیسوڈ کو اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں، تاکہ بہت سارے لوگ آج اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے، خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، سیر ہوں، ان کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت ظاہر ہو، اور یسوع مسیح کا نام اس بات سے عزت اور جلال پائے، آمین۔ سو آج کچھ دیر ہم لوگ جس بات پہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ آپ کی ایک حقیقی ملاقات آپ کی زندگی کے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے۔ One encounter with Jesus can change your life forever۔ میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ یسوع مسیح کے ساتھ آپ کی ایک حقیقی ملاقات آپ کی شخصی زندگی کو،
اور آپ کی شخصی زندگی کے وسیلہ سے آپ کے خاندان کو اور آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا کو تبدیل کر سکتی ہے. Yes, one encounter, one real encounter with Jesus can change your life, your circumstances forever. Amen. Yes, one real encounter, ایک حقیقی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ آپ کے پریزنٹ کو اور آپ کے فیوچر کو تبدیل کر سکتی ہے. آمین. اس لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں ریسیو کریں, اس کو اپنی زندگی میں لیں بڑی حلیمی کے ساتھ, کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے. سو اس بات کو لیں اپنے اندر, اس بات کو اپنے اندر جو ہے وہ اترنے دیں, اس کو حقیقت کے طور پر لیں, اس کو کیا کریں؟ حقیقت کے طور پر لیں, نہ صرف اس کو ایک خوبصورت سینٹینس کے طور پر لیں, بلکہ اس کو ایز اے ریئلٹی کے طور پر لیں کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. کیونکہ یسوع مسیح, وائی جیزس, کیوں یسوع مسیح؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی قدرت کا اس زمین پر ظہور کے لیے یسوع مسیح وہ وے ہے, یسوع مسیح وہ ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, یو نیڈ جیزس, آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع مسیح جس طرح میں نے کہا وہ وے ہے, وہ سورس ہے, جس کے تھرو, جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی سپر نیچرل پاور کا, خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں, اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آمین. انڈرسٹینڈ کریں, جس طرح میں نے یہ کہا تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. اور میں یہاں پہ یہ نہیں بات کر رہا کہ میں کسی جو ہے وہ مذہب کی بات نہیں کر رہا, اور نہ ہی میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب جس یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کریں, جیسس کرائسٹ از ناٹ اے ریلیجن. یسوع مسیح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. آمین. یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ ایک حقیقت ہے, اور یہ وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو, ہم جو کرسچنز ہیں, ہم جو یہ کہتے ہیں وی آر کرسچنز, ہم جو مسیحی ہیں, یہ وقت ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں حقیقت ہو. آمین. جس طرح میں نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. جیسس از ناٹ اے نیم آف اینی ریلیجن. Jesus is a reality. یسوع مسیح ایک حقیقت ہے. He is the son of living God. وہ زندہ خدا کے بیٹے ہیں. آمین. کیونکہ ریلیجن آپ کو abundant life کا وعدہ نہیں کرتا, ریلیجن آپ کو جو ہے وہ کثرت کی زندگی کا وعدہ نہیں کرتا, لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سے کثرت کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. آمین. سو یسوع مسیح آپ کو کثرت کی زندگی دے سکتے ہیں. یسوع مسیح آپ کے پریزنٹ, آپ کے فیوچر کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. ہمیں یسوع مسیح چاہیے, ہمیں یسوع مسیح کو ایز اے حقیقی لارڈ کے طور پر اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. آمین. اور اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. Why Jesus? جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, Why Jesus? Because only Jesus can set you free. کیونکہ صرف یسوع مسیح ہی ہے جو آپ کو مکمل رہائی دے سکتے ہیں آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا میں. صرف یسوع مسیح ہی ہے جو آپ کے ہر طرح کے حالات میں, اور وہ حالات جو ہے وہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو, وہ حالات کس قدر مشکل ہی کیوں نہ ہو, وہ حالات کتنے عرصہ ہی سے آپ کو دبائے کیوں نہ بیٹھے ہوں, یسوع مسیح آپ کو ان حالات میں سے رہائی دے سکتے ہیں. یسوع مسیح آپ کی لعنتوں کو برکت میں تبدیل کر سکتے ہیں. یسوع مسیح ہی وہ واحد وے ہے جو آپ کی ہارٹ ڈیزائر کو, آپ کی دل کی خواہشات کو, آپ کی دل کی مرادوں کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. یسوع مسیح ہی آپ کے پریزنٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں. یسوع مسیح ہی آپ کے فیوچر کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور یسوع مسیح میں آپ کا پریزنٹ بھی سیکیور ہے, آپ کا فیوچر بھی سیکیور ہے, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے
وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے مخالف کھڑا رہ سکتا ہے؟ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے مخالف ہے؟ جس نے بیٹا دینے کو ہی دریغ نہ کیا وہ باقی سب کچھ کیوں نہ دے گا؟ جب خدا نے آپ کی محبت میں اپنے بیٹے کو دے دیا اور اس کے بیٹے نے آپ کی محبت میں خدا کی محبت کو ثابت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی، وہ یقیناً آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. آمین. یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہر ایک سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں. سو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے وی نیڈ جیسس، ہر چیز سے بڑھ کے وی نیڈ جیسس. ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے. یسوع مسیح ایز اے ریئل لارڈ کے طور پر ہمیں ضرورت ہے. ہمیں یسوع مسیح کو ریئل لارڈ کے طور پر لینا ہے. He is a living God. ہمیں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے لینا ہے جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا He is not a name of religion. یسوع مسیح کسی مذہب کا نام نہیں ہے. He is a reality. Amen. So we need Jesus. We need our real encounter with Jesus. ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ ایک حقیقی انکاؤنٹر چاہیے، ایک حقیقی ملاقات کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. آمین. ہم بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ آج کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ ان کا ایک انکاؤنٹر جو ہے، ایک ریئل انکاؤنٹر جو ہے، اس نے ان کی زندگی کے حالات کو تبدیل کر دیا. آمین. کیا کر دیا؟ اس نے ان کے حالات کو تبدیل کر دیا. اس لیے جس طرح میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، we need Jesus. We need Jesus more than anything else. And this is the time we need to seriously seek Jesus. ہمیں یسوع پر جو ہے وہ اپنے فوکس کو لے کے جانا ہے، جس طرح بائبل میں لکھا ہے پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. We have to seek Jesus. We have to look Jesus. We have to see Jesus as a real Lord, real God. And Jesus is reality. Amen. آج میرے ساتھ خدا ان کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم لوگ جو ہے وہ 8ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. میں ان آیات کو نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ اس کو پڑھیے گا ضرور. یہ بڑا فیمس، جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہاں پہ شمعون جس کو پطرس کہا جاتا تھا اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح وہ جو ہے وہ اپنے جال دھو رہے تھے اور یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح نے ان کی کشتی میں بیٹھے اور پھر یسوع مسیح نے ان کو کہا گہرے میں لے چلو، اور انہوں نے جال ڈالا اور ان کے جال پھٹنا شروع ہو گئے. نہ صرف وہ خود سیر ہوئے بلکہ ان کے ساتھی جو ہے وہ بھی سیر ہوئے. سو یہ بڑی مشہور جو ہے وہ بڑے مشہور آیات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں. بہت سارا ورڈ آپ نے اس پہ سنا ہوگا، خادمین کو پریچ کرتے ہوئے سنا ہوگا. آج کچھ دیر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کس طرح ایک ریئل انکاؤنٹر جو ہے اس نے ان کے موجودہ حالات کو تبدیل کر دیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس جو ہے وہ دوسری آیت میں کہتی ہے کہ جھیل کے کنارے 2 کشتیاں، یسوع مسیح نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی. لکھا لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. جو مچھیرے تھے ان کا یہ کام تھا، جب وہ مچھلی پکڑ کر فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے جال جو ہے، اپنے نیٹس جو ہے ان کو دھوتے تھے، اور یہ ان کا روٹین کا کام تھا. اور یہاں پہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جال جو ہے وہ دھو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جال دھونے سے پہلے مچھلی پکڑنے کا جو کام تھا یا جو بھی مچھلی پکڑنی تھی، جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کر چکے تھے. اب وہ اپنے نیٹس کو، اپنے جال کو جو ہے وہ دھو رہے تھے. اور یہاں پہ اس سے بڑھ کے کیا لکھتا ہے؟ آگے بڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے تیسری آیت میں لکھا اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ذرا کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. آمین. سو یہاں آگے بڑھنے سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو الاؤ کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو رسیو کیا. الاؤ اس طرح سے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں بیٹھنے کی اجازت دی،
اور نہ صرف انہوں نے اجازت دی بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کو رسیو کیا، کیونکہ اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ یہ بات اس بات کو پیش کرتی ہے کہ نہ صرف انہوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ الاؤ کیا کہ وہ ان کی کشتی میں آئے، بلکہ یسوع مسیح کو انہوں نے رسیو کیا۔ انڈرسٹینڈ کریں، میں اس کے تعلق سے جب پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کے تعلق سے پڑھا کہ شمعون کا یہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ پہلی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے اس نے یسوع مسیح کے تعلق سے سنا، اس نے یسوع مسیح کو منادی کرتے ہوئے سنا، اور بلکہ میں ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا تھا کہ اس کا بھائی جو اندریاس ہے وہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا اس کے شاگردوں میں سے تھا۔ لیکن اینی ہاؤ اس کی طرف ہم لوگ آگے نہیں جائیں گے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر یسوع مسیح کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ریل جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو رسیو کرتا ہے اور یسوع مسیح کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس کی کشتی میں آ کے بیٹھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہے وہ 6 آیت کہتی ہے، 5ویں آیت کہتی ہے، شمعون نے جواب میں کہا کہ آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی، جس طرح پہلے یہاں پہ دوسری آیت میں کیا لکھا ہم نے پڑھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے جال دھو رہے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ آیت 5ویں آیت بتاتی ہے کہ کیوں جال دھو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری رات جو ہے وہ کام کیا تھا۔ اور کیا کام کیا تھا؟ obviously وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، وہ مچھیرے تھے، انہوں نے مچھلی پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ اور پھر لکھا ہے اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ لوگ پروفیشنلز تھے۔ کیا تھے؟ یہ لوگ پیشہ وار تھے اور یہ مچھلی پکڑنے والے تھے، پروفیشنلز تھے، ان کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس تھا، اور یہ پروفیشنل تھے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ کون سا ٹائم جو ہے وہ بیسٹ ہے، اس لیے جو ہے وہ رات کے ٹائم لکھا ہے انہوں نے ساری رات محنت کی، کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے جب مچھلی پکڑی جاتی تھی تو مچھلی زیادہ اچھی مقدار میں رات کے ٹائم پکڑی جا سکتی تھی بجائے کہ دن کے ٹائم۔ اس لیے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری رات محنت کی۔ انڈرسٹینڈ کریں، وہ پروفیشنل تھے، ان کو جو ہے وہ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس تھا مچھلی پکڑنے کا، ان کو یہ بھی پتا تھا کون سا موسم مچھلی کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، کون سی ٹائمنگ جو ہے وہ بہتر ہے، کون سا پانی جو ہے کس پانی کے اندر مچھلی ان کو اچھی ملے گی۔ ان کے پاس سارا ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس سارا جو ورلڈلی اپنے پیشے کے تعلق سے جو وزڈم تھی، سارا ایکسپیرینس جو تھا وہ سب کچھ اس کے پاس تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ شمعون کہتا ہے کہ ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنا سارا ایکسپیرینس یوٹیلائز کر لیا، اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ ان کا بزنس جو ہے وہ کاروبار جو مچھلی پکڑنے کا کر رہے ہیں اور وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ کچھ بھی پروفٹ نہ ملا، ان کے لیے کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہوا۔ لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، اگر آپ 6 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے یسوع مسیح کی پیروی کی، جو یسوع نے کہا انہوں نے وہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بائبل یہ کہتی ہے ان کے جال پھٹنا شروع ہو گئے۔ نہ صرف وہ خود سیر ہوئے بلکہ انہوں نے ساتھیوں کو بلایا، وہ بھی سیر ہوئے، ان کی بھی کشتیاں بھر گئیں اور لکھا ہے وہ ڈوبنے لگی۔ آمین۔ یہاں پہ جو بات میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ یشعیاء پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگر تم راضی اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا، انہوں نے یسوع مسیح کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کشتی جو ہے، کشتی کے دروازے کھولے، انہوں نے الاؤ کیا یسوع مسیح کو کہ یسوع مسیح جو ہے ان کی کشتی میں آئے، مینز یسوع مسیح ان کی لائف میں آئے، انہوں نے الاؤ کیا، انہوں نے اجازت دی، اور انہوں نے نہ صرف اجازت دی، انہوں نے یسوع مسیح کی پیروی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جگہ جہاں پہ وہ ساری رات محنت کر کے کچھ حاصل نہ کر رہی، وہی جگہ ان کے لیے برکت میں تبدیل ہو گئی، وہی جگہ جو
جہاں پہ ان کو لاس ہوا ساری رات محنت کرنے کے بعد، وہی جگہ جو ان کو کچھ پروفٹ نہیں دے رہی تھی، ان کا سارا ایکسپیرینس استعمال کرنے کے باوجود وہی جگہ ان کے لیے برکت کا سبب بن گئی، اور برکت اس قدر آئی کہ نہ صرف وہ خود سیر ہوئے بلکہ دوسرے بھی سیر ہوئے۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی برکت جو ہے وہ دولت بخشتی ہے۔ جب خدا کی برکت آپ کی زندگی میں آتی ہے تو نہ صرف آپ خود سیر ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیر ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، لکھا ہے اگر تم راضی اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اور اس جگہ نے اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ جگہ جو ان کو کچھ حاصل نہیں دیا جس نے، وہی جگہ ان کے لیے برکت میں تبدیل ہو گئی۔ آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ پہ ہوں، آپ کوئی جاب کر رہے ہوں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہوں، آپ نے سالوں سال وہاں پہ محنت کی ہو، سخت محنت کی ہو، اور سخت محنت کے باوجود بھی ہو سکتا ہے آپ کو جاب پہ، آپ کی جاب پر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، آپ کے بزنس میں آپ کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک ریئل انکاؤنٹر کی ضرورت ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ایک ریئل انکاؤنٹر کی ضرورت ہے، ایک حقیقی ملاقات کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کی زندگی کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس جگہ کو جو آپ کے لیے، اس زمین کو، اس کاروبار کو، اس جاب کو جو اپنا حاصل نہیں دے رہی، یسوع مسیح جو ہے وہ اس جگہ کو آپ کے لیے نہ صرف بابرکت بنائیں گے بلکہ باعث برکت بنا سکتے ہیں۔ بیکاز جیسس، یسوع مسیح جو ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب وہ زمین پر تھے تو خدا کی سپر نیچرل پاور جو ہے وہ موو کرتی تھی۔ اور یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور آج بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع نام کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی سپر نیچرل پاور جو ہے وہ موو کرتی ہے۔ اور جب خدا کی سپر نیچرل پاور موو کرتی ہے تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حالات جو نظر آتے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں، صحرا میں سے ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، بیابان میں من برستا ہے، اور ہر ایک کوزم اور یردن دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ سو یسوع مسیح کے ساتھ ایک ریئل انکاؤنٹر جو ہے وہ آپ کی زندگی کو، آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے یو نیڈ جیسس مور دین اینی تھنگ ایلس، یو نیڈ ریئل جیسس۔ سو یسوع مسیح کو حقیقی طور پر اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کی زندگی کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل یہاں پہ جس طرح یسوع مسیح نے شمعون اور اس کے ساتھیوں کے حالات کو تبدیل کر دیا۔ آمین۔ سو یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ ان کے پاس جو ہے کسی خاص مقدار میں، بلکہ لکھا ہے ان کے جال پھٹنا شروع ہو گئے۔ جب خدا کی برکت آتی ہے تو کثرت کے ساتھ آتی ہے۔ جب خدا موو کرتا ہے، جب اس کی سپر نیچرل پاور مینیفیسٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ابنڈنس ہوتی ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے وہ کام۔ اور ہو سکتا ہے بعد میں جو ہے وہ یہ لوگ سوچتے ہوں کہ ہم نے یہیں پہ محنت کی لیکن ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ آمین۔ لیکن جیسس، فرق یہ تھا، پہلے وہ اس کشتی میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ اس کشتی میں یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ یسوع تھا ان کے ساتھ، اور جہاں پہ یسوع ہے وہ وہاں پہ حالات پہلے جیسے نہیں رہ سکتے۔ آمین۔ یسوع مسیح، وی نیڈ جیسس، وی نیڈ جیسس، ہمیں یسوع مسیح چاہیے۔ آمین۔ جلدی سے میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے جو ہے وہ مرکز کی انجیل میں سے جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ سو جس طرح میں بات یہ کر رہا ہوں، بار بار اس بات کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، one encounter with Jesus can change your life forever. One encounter with Jesus can change your present, your future, and your circumstances. Anything, one encounter with Jesus can change everything in your life. آمین۔ سو یہاں پہ اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ 51 تک آپ پڑھیں تو یہاں پہ ایک اندھے کا ذکر کیا گیا۔ تمائی کا بیٹا برتمائی، اندھا فقیر جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوتا تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ بھیک مانگتا تھا۔ لکھا ہے، اگر آپ 47ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے
यह सुनकर के यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा कि आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। लिखा, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। आमीन। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर। ये एक और वाक्य है, बहुत सारे हवाले जाते हैं इसके ताल्लुक से जो इस बात को बयान करते हैं कि यीशु मसीह के साथ एक हकीकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। और यहां पे भी जो है वो ऐसा ही होता है। यहां पे ये अंधे फकीर का जिक्र है, और ये फकीर है, इसकी यहां पे टाइमिंग का एग्जैक्टली नहीं लिखा कितना टाइम है, लेकिन वो फकीर था, वो अंधा था। उसने सुना, और जब उसने सुना तो उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। उसने जो है, और लोगों ने, लिखा है लोगों ने उससे खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन लिखा है वो और भी जोर जोर से चिल्लाया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कभी भी अपनी बरकत को, अपने मिरेकल को मिस मत कीजिए। डोंट मिस गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। और अगर आप मसीह यीशु में हैं, और अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में हकीकत है, so then every day, every moment is an opportunity for you to receive something new from God. आपके लिए हर लम्हा, हर वक्त आपके पास मौका है कि आप खुदा से कुछ नया अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकें। सो यहां पे क्या होता है, यहां पे उसने लोगों की परवाह नहीं की, लोगों ने उसको खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन लिखा है वो और ज्यादा चिल्लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैनी टाइम्स हम अपनी बरकत को मिस कर देते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करूंगा इस बात से, लोगों की परवाह करना छोड़ दे। लोग आपको कुछ नहीं दे सकते, यीशु मसीह आपको सब कुछ दे सकते हैं। आपको लोगों की नहीं, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। इसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, इसने लोगों की परवाह न की, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर आज मैं खामोश हो गया, अगर आज मैंने लोगों की बात मान ली, तो हो सकता है दोबारा मेरे पास ये मौका ना आए, दोबारा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ना आए, दोबारा मैं अपनी जिंदगी में अपने मिरेकल को रिसीव ना कर पाऊं। सो उसने जो है वो लोगों की परवाह नहीं की। लिखा है वो और ज्यादा चलाया, बिकॉज उसको पता था, वो ये जानता था कि सिर्फ यीशु मसीह जो है, मुझे उसकी जरूरत है, यीशु मसीह मेरे हालात को तब्दील कर सकता है। और ऐसा ही हुआ, उसकी पुकार जो है वो यीशु मसीह के कानों तक पहुंची, और यीशु मसीह रुक गए, और यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल कर लेंगे, अगर आप हकीकत में खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे, अगर आप हकीकत में यीशु मसीह को रियल गॉड अपनी जिंदगी में लेते हुए उसकी पैरवी करेंगे, आप उसके कलाम की पैरवी करेंगे, आप उसके साथ शख्सी ताल्लुक में ग्रो करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह करना छोड़ दें। यीशु मसीह आपको चाहिए, यीशु मसीह आपको चाहिए। वी नीड जीसस। सो अपनी जिंदगी में यीशु, और यहां पे क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ इस इनकाउंटर ने, इस रियल इनकाउंटर ने, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह, लिखा है अगर आप 49वीं आयत को लिखे तो वहां पे लिखा है, बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठा उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया, बिकॉज उसको पता था कि यीशु मसीह के साथ ये मुलाकात मेरी जिंदगी को तब्दील कर देगी। इसलिए लिखा है उसने जो है वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। आमीन। सो लोगों की परवाह ना करें लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को सीख करें। सीक जीसस, यीशु मसीह पर फोकस कीजिए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लीजिए एज अ रियल पर्सनैलिटी, बिकॉज यीशु मसीह आपकी जिंदगी के हालात को तब्दील कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह आपके जिंदगी के अंदर जो है हालात को तब्दील कर सकते हैं
اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کے ذریعہ سے آپ خدا کی سپر نیچرل پاور کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کا پریزنٹ اور آپ کا فیوچر نہ صرف تبدیل ہو سکتا ہے, سیکیور ہو سکتا ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ خدا کی کثرت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. آمین. سو وی نیڈ جیسس. میں اس کو یہیں پہ کلوز کروں گا. بہت سارے اور حوالہ جات ہیں, بہت سارے اور سکرپچرز جو ہیں آپ کو ملیں گے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو ملیں گے, جہاں جہاں لوگوں کے خدا کے ساتھ انکاؤنٹرز ہوئے, ریئل انکاؤنٹرز ہوئے, انہوں نے ان کی زندگی کی ساری ڈائریکشنز کو تبدیل کر دیا. اور یہاں پہ بھی جس شخص کے ساتھ یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوا, اس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. ابھی میں نے صرف آپ تک یہ صرف دو جو ہے وہ واقعات ہیں, 2 واقعات آپ تک پہنچائے ہیں. دے آر لاٹ مور, اس سے اور زیادہ بھی ہیں. سو وی نیڈ جیسس, وی نیڈ ٹو seek Jesus, we need to seek real encounter with Jesus. ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی انکاؤنٹر جو ہے اس کو سیکھ کرنا. we need Jesus. اور میں آپ کو انکریج کروں گا, آپ کی زندگی میں جو بھی حالات ہیں, آپ جس سٹیج پر بھی ہیں, خدا کے حضور جائیں, اپنے آپ کو پیش کریں. say Jesus I need you, Jesus I need you. اپنے فوکس کو اس کی طرف لگائیں, اپنے دل کو کھولیں, اپنی زندگی میں اس کو ایز اے ریئل لارڈ, ریئل گاڈ کے طور پر لیں, اپنے ہارٹ کو اس کے لیے اوپن کریں. بائبل میں لکھا ہے میرے نزدیک آؤ گے تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. جب آپ اس کو سیکھ کریں گے, جب آپ اس کو سیکھ کریں گے پورے دل سے, تو یسوع مسیح کا آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے. اور جب یسوع مسیح کا آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. آمین. آپ کی زندگی کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی, آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, آپ کا پریزنٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا, آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا, اور آپ خدا کی کثرت کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے. آمین. سو میں اس میسج کے وسیلہ سے آج ان لوگوں کو بھی انکریج کروں گا جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول نہیں کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اچھی بات ہے کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے اتم بات یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کرنا ہے. کیونکہ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے ہم نجات نہیں پا سکتے جب تک ہم دل سے اس پر ایمان نہ لے کے آئیں اور منہ سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار نہ کریں. سو آپ ایک سمپل سی پریئر کرتے ہوئے جو ہے وہ خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ یہ کہیں, خداوند میں تیرے حضور آتا ہوں, اے باپ میں تیرے حضور آتا ہوں, اور میں تیرے حضور اپنے تمام گناہوں کا, غلطیوں کا میں تیری حضوری میں اقرار کرتا ہوں. میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کرتا ہوں. میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ میری خاطر مرا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اپنے دل میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں. اس سمپل پریئر کے ساتھ آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے, اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کی بنیاد پر حقیقی نجات کا ایکسپیرینس کریں گے. کیونکہ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا, جو کوئی یسوع کا نام لے گا, کیونکہ اس زمین پر آسمان اور زمین کے تلے صرف ایک نام دیا گیا ہے, اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ خدا کی نجات کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے, اور خدا کے نام کو آپ کی زندگی میں عزت اور جلال ملے گا. آمین. سو آئے میرے ساتھ آنکھیں بند کریں, اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, نہ صرف جو لوگ لائیو ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں اس کو سنتے ہیں. خدا باپ, میں تیرے ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. لارڈ, تیری سپر نیچرل پاور ان کی زندگیوں میں مینیفیسٹ ہو. خداوند یہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں سیکھ کریں, یہ یسوع مسیح کو اپنے حالات میں سیکھ کریں, یہ یسوع مسیح کو ایز اے ریئلٹی کے طور پر لیں, یہ اس بات کو جانیں, اس بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کو دیا گیا ہے. او یسوع کے نام سے خداوند, میں ان کے لیے I speak the name of Jesus. میں یسوع نام کو ان کی شخصی زندگی کے لیے
ان کے خاندان کے لیے, ان کے حالات کے لیے, ان کے بدنوں کے لیے یسوع کے نام سے ریلیز کرتا ہوں. Yes, I speak the name of Jesus, the name above every name, یسوع کے نام سے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے تیری قدرت مینیفیسٹ ہو. Oh yes Lord, جیسے تیرے بچے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ریئل انکاؤنٹر کو سیکھ کرتے ہیں, خداوند یہ سپر نیچرل ان کے انکاؤنٹرز ہو, خداوند یہ سپر نیچرل ایکسپیرینس کریں خداوند, because you are a God of supernatural, Lord. Lord, yes, we need Jesus. ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے, آمین. پریز دی لارڈ. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے یقیناً آج آپ نے برکت پائی ہوگی, اور میں آپ کو انکریج کروں گا ایک دفعہ پھر سے آپ ضرور اس میسج کو اپنی فیملی, اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں, اور تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے بھی برکت پائیں. بیکاز وی نیڈ جیزس, ہمیں یسوع چاہیے. وی نیڈ ریئل انکاؤنٹر ود جیزس, ہمیں یسوع کے ساتھ حقیقی ملاقات کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, تاکہ بہت سارے لوگ اس سے سیت ہوں, اس ورڈ سیر ہوں, اس ورڈ کو لیں. اور میں انکریج کروں گا کہ ہر سوموار کو شام 7 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم لوگ لائیو ہوتے ہیں. آپ ضرور ہمارے ساتھ لائیو اس کو جوائن کریں, اور جو ہے وہ یوٹیوب پر گریٹ جن سٹی منسٹریز کے نام سے ہمارے چینل ہے, وہاں پہ جو ہے میسیجز ہمارے اویلیبل ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں, اس کو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں, تاکہ ہر نیا میسیج جو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچے, اور آپ خدا کے کلام کو اور زیادہ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو سمجھیں, اس کے ساتھ ایگری کریں, تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت ظاہر ہو. God bless you.